الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب رسول کی محبت کے ساتھ اتفاق کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی قدر، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے. آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے اور کتنے ہی مسلمانوں نے کل حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی. جتنے بھی حاجی حج کے ارادے سے وہاں گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائے. جو نہیں جا سکے اللہ رب العزت ان کے لیے اپنے غیب سے اسباب پیدا فرمائے. آپ سارے جانا چاہتے ہیں؟ آمین بولوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار مسجد نبوی کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت نے 10 راتوں کے بارے میں 10 دنوں کے بارے میں قسم اٹھائی ہے. مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی. عام دنوں میں جس بندے نے جو نیکی کرنی تھی اسے اس کے حساب سے ثواب ملتا تھا. ان دنوں کے اندر جو آپ نیکی کرتے ہیں آپ کو عام روٹین سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ان 9 دنوں کے اندر جس شخص نے رات کو عبادات میں گزاری، اپنی رات کو اللہ کے سامنے گڑگڑا کے گزارا،
اپنی رات کو، اپنی تنہائی کو اللہ کے سامنے اس کے ذکر و اذکار اور تسبیحات میں گزارا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وہ رات ایسی ہے جیسے شب قدر کی رات ہو۔ جتنا ثواب لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر ملتا تھا، اتنا اس شخص کو ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے پر وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو لیلۃ القدر کی رات میں ملتا ہے۔ اور عام دنوں میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو ان دنوں کے حساب سے اس کا ثواب ملتا ہے، اور ان دنوں کے اندر ایک روزہ رکھنا، بلکہ آج کے روزے کا جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کتنی آسانی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آئے میرا بندہ میرے در پر آئے، کبھی رمضان دے دیا، کبھی شب قدر دے دی، کبھی شعبان کی 15ویں رات دے دی، اور کبھی ذی الحج کے یہ 10 دن دے دیے۔ آ میرے بندے دنیا کی غفلتوں میں، دنیا کی تجارت میں پھنس کر مجھے بھول بیٹھا ہے۔ آ میرے بندے میرا در تیرے لیے کھلا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، نظام ہے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے سخی آدمی کے پاس 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، تیسری دفعہ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی بس کرو، اب میں نے تمہارا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، تمہاری ضروریات کو میں پورا کرتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسی عظیم ذات ہے، ایسی قادر ذات ہے، ایسی خالق و مالک ذات ہے، ایسی غفور و رحیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے تو جب مجھ سے مانگتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، میری چیزوں میری نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تجھے اور زیادہ دیتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میرے اوپر پر بڑی سخت ہے۔ ہر کوئی دنیا میں ایسا بتا جو کہے مجھ سے پیسے مانگو، مجھ سے دولت مانگو، مجھ سے اپنی ضروریات مانگو، نہیں مانگو تو میں آپ سے ناراض ہوں۔ ایسا ہے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں مانگتے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ آؤ مجھ سے مانگو، میرے گھر پر آؤ، اپنی زمین کو جھکاؤ، اپنی ضروریات کو میرے سامنے لا کے رکھو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وہ قربانیاں پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے برگزیدہ کیسے بن گئے، آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے، آپ کو اللہ نے اپنا محبوب اور دوست کیسے بنا لیا، آپ نے کون سا عمل کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے اس رب کے لیے جب جان کی باری آئی، آج میں ٹوٹ پڑا، اس میرے رب نے جب مجھے مال دینے کی آواز لگائی، میں نے اپنا مال غریبوں پر خرچ کر دیا۔ اس رب نے جب میرے بیٹے کی قربانی مانگی، میں اپنے معصوم اور مرنے بیٹے کو لا کر چھری کے نیچے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، اس وجہ سے مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت آپ سے کوئی تقاضا کرتے ہیں، شریعت آپ سے کوئی تقاضا کرتی ہے، نبوت آپ سے کوئی تقاضا کرتی ہے، پھر آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی اولاد سب کچھ اللہ کے حکم پر، نبی کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے دلوں پر یہ باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہماری اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے حبیب کی بات کو سننے کے لیے ٹائم نکال سکیں۔ ہمارے پاس تماشا دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس فضول ٹائم خرچ کرنے کے لیے وقت ہے، شادی بیاہوں پر ہمارے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے وقت ہے، شادی بیاہوں پر ہمارا وقت خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن یہی وقت اللہ کے گھر کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، آج جس سے پوچھ کے وہ دکاندار ہے، وہ تاجر ہے،
وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ ریڑھی والا ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ فیکٹری والا ہے، وہ تاجر ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ کچہری میں رہنے والا وکیل ہے، وہ عدالت میں بیٹھنے والا جج ہے، وہ کرسی قضا پر بیٹھنے والا جج ہو، یا وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے والا وزیر اعظم ہو، یا صدارت کے منصب پر بیٹھنے والا وہ صدر ہو، آپ اس سے پوچھ لیں وہ کسی نہ کسی مسئلے میں کسی نہ کسی مسئلے کی طرف اپنے آپ کو پریشان پاتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اوپر نظریں جھکا لی ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام تو پاک پیغمبر تھے، جب اس گھر میں آگ کھولتے ہیں اس گھر میں ان کا باپ بتوں کو بنانے والا تھا، بتوں کو بنا کر بیچنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے والدہ سے پوچھنے لگے، اے میری ماں تیرا رب کون ہے؟ پہلے کہنے لگے اے میری ماں بتا میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ نبی بچپن سے ماں کے پیٹ میں نبی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں اے میری ماں میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا کہ تیرا رب میں ہوں، تجھے میں پالتی ہوں، تجھے کھانا میں دیتی ہوں، کپڑے تجھے میں دیتی ہوں، تیری ساری ضروریات زندگی میں پوری کرتی ہوں۔ کہا اچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ آزر ہے، جو بتوں کو بناتا ہے، بازاروں میں جا کر بیچتا ہے، اور وہاں سے جو پونجی ملتی ہے وہ لا کر میرے حج کے لیے لے کے آتا ہے، تو یوں میرا خدا وہ ہوا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا میرے باپ کا خدا کون ہے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی تیرے باپ کا خدا اس ملک کا جو بادشاہ ہے، اس سلطنت کا جو بادشاہ نمرود ہے، وہ تیرے باپ کا خدا ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے، تو پھر جیسے میرا باپ دو ٹانگیں، دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو کان ہیں، ایسے ہی اس علاقے کا، اس سوسائٹی کا، اس خطے کا جو بادشاہ ہے اس کی بھی ضروریات وہی ہیں جو ہماری ہیں، پھر بتائیں اس بادشاہ کا رب کون ہے؟ ان کی ماں کہنے لگی ایسی باتیں نہ کرو، اس کا رب کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا رب ہے۔ جب آزر گھر آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے خاوند کو آزر کو کہا کہ ابراہیم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کے والد نے کہا اچھا ایسا ہے، جب یہ گھر میں بیٹھا رہے گا اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے رہیں گے، ایسا کرتا ہوں میں اپنے اس بیٹے کو کل سے اپنے ساتھ کاروبار میں لے کے جاتا ہوں۔ اب کل کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا، کہا کہ چلو یہ بت جو میں نے بنائے ہوئے ہیں میرے ساتھ ان کو پکڑو، اکٹھا کرو، اٹھاؤ، اور میں آگے چلتا ہوں، میں بازار میں آواز لگاؤں گا آؤ خدا کو لینے والا کوئی ہے، آؤ کوئی مشکل مشکلوں کو حل کروانے والا کوئی ہے، آؤ ہم سے مشکل کشا خرید لو، آؤ اپنے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سے حاجت روا خرید لو۔ آپ تصور کریں حاجت روا مشکل کشا بازاروں میں بک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو بچپن ہے ماں کے پیٹ میں نبی ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے جب میں یہ آواز لگاؤں آؤ یہ بت بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے سے بنائے ہوئے ہیں، بچے بڑے اچھے سے نقش لگائی ہوئی ہے، تو آپ میری بات کی تائید کرنا، پیچھے سے آواز لگانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کے والد آزر کہتے نا آؤ بھائی ان کو خرید لو، یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہاں بتاؤ بیٹا کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، یہ بت نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں، نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں، نہ قبیلے والوں نہ بستی والوں آپ کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، اس کو بنایا میرے باپ نے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے یہ خود چل سکے، یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتے، میرے باپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میرا باپ سن سکتا ہے یہ سن نہیں سکتے، میرے منہ میں زبان ہے ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ تو جب ان کے والد نے دیکھا میرا بیٹا ہی میرے خلاف ہے تو کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اے میرے بیٹے میرے خداؤں کے بارے میں ایسی بات نہ کر، میرے خداؤں کی توہین نہ کر، اگر تو میرے خداؤں کی توہین سے باز نہ آیا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔
بیٹے نے جب حق بات کہی، یہ شروع سے مشرک کا وتیرہ رہا، جب حق بات پہ آتے ہیں دلیل نہ ہو تو آپ لڑائی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ مشرکین اس وقت کے دور کے مشرکین کا وتیرہ تھا۔ آج کا مشرک بھی جب اس سے کہا جائے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اللہ جسے چاہے بیٹے بیٹیاں اکٹھی دے دے، اللہ جسے چاہے کچھ بھی نہ کرے۔ يعبد من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، انہ علیم قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر یقین پختہ رکھا، اللہ نے پھر امتحانات کیے، ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہوتے گئے اور اللہ رب العزت کے اس گھر کو آباد کیا جہاں آج میں اور آپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، امیر ہے، غریب ہے، افریقہ کا ہے، سعودیہ کا ہے، کسی اور مسلم ممالک کا ہے، وہ جھونپڑی کا رہنے والا ہے، وہ 5 مرلے کے مکان میں رہنے والا ہے یا ایک کنال کی کوٹھی میں رہنے والا ہے، وہ تاجر ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ ریڑھی والا ہے یا وہ دہاڑی لگانے والا مزدور کیوں نہ ہو، آج 2 چادروں کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے آ چکے ہیں، گھڑی اتار دی، قیمتی لباس اتار دیا، ان کی سواری کو چھوڑ دیا، ان کی جوتوں کو اتار دیا، کہا نہیں میرے گھر پر آئے ہو، مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہو، عاجزی اختیار کر کے آؤ، 2 کپڑوں میں آؤ تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کل جب تم موت کے بعد میرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آؤ گے، انہی 2 کپڑوں میں میرے سامنے تمہیں پیش ہونا پڑے گا، آؤ التجا کرو۔ کل کتنے لوگوں نے التجا کی ہوں گی، ان 2 کپڑوں کے اندر اللہ کے حضور گڑگڑائے ہوں گے، اللہ سے معافیاں مانگی ہوں گی، امت کے لیے دعائیں کی ہوں گی، امت کے لیے ان کی ضروریات اللہ کے سامنے رکھی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہاں حج کرنے کے، اللہ ان سب کا حج قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات میں سے کوئی مہاحج کو گیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کا یہ زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے والا حاجی، اس کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ شیطان کو کنکریاں نہ مارے۔ آپ ذرا حساب میں رہیں، لاکھوں کی تعداد میں حج پر جانے والا حاجی جب اپنے ہاتھ سے کنکریاں مارتا ہوگا، آپ تصور کریں وہاں بھیڑ لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے؟ لاکھوں کی تعداد میں ہے، وہ تو بنائیاں بھر جانی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی بلدیہ کا ملازم نہیں، کوئی کراچی کلکٹر والا اٹھانے والا کوئی نہیں، وہاں جاتی ہے کنکری۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب کوئی حاجی حج پر جاتا ہے، وہ جب وہاں پر کنکریاں مارتا ہے، جس کا حج قبول ہو اللہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جاؤ اس بندے کا حج قبول ہے، ان کنکریوں کو اٹھا کر آسمان پر لے آؤ، اور جن لوگوں کا حج کسی وجہ سے رہ جاتا ہے قبولیت کا شرط لینے سے، ان کی کنکریاں وہاں پر پڑی رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں جب قربانی کا حکم آتا تھا، حکم ہوتا تھا کہ لوگوں قربانی کرو، اللہ کے نام پر قربانی کرو، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ حکم یہ ہوتا تھا یہ جو جانور ذبح کیا ہے جاؤ فلاں پہاڑ کے اوپر اس کو رکھ دو، اور جس جو شخص قربانی کرتا وہ قربانی کا گوشت اٹھا کر ایک پہاڑی کے اوپر رکھتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قبولیت والی قربانی ہوتی اس کو اٹھا کر لے جاتی، اور جس کی قبولیت والی نہ ہوتی، جس کی نیت خالص نہ ہوتی، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا،
جو اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا اس کی قربانی وہاں پڑی رہ جاتی تھی، اس کا گوشت وہاں پڑا رہ جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ مجھے اور آپ کو اس پاک پیغمبر کی دعا کی وجہ سے، اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھا۔ آج لاکھوں حاجی حج پر گئے، اس کا حج قبول ہوا کسی کو نہیں پتا۔ پہلے جو شخص گناہ کرتا تھا، کوئی برائی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، صبح اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا یہ شخص زانی ہے، یہ شرابی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس پاک پیغمبر کی دعا کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں اور آپ ذرا اپنے گہربانوں میں دیکھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا ہماری زندگیاں کیا ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں، ہمارے پاس دولت کے آ جانے کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہے، چھوٹے کے ساتھ رویہ کیسا ہے، والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، محلے میں اپنے محلے داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، غریب کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ پابندی لاگو نہیں ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا جاؤ کسی پہاڑی پر ڈال کر آؤ، نہیں کہا میرے بندو یہ تمہارے پاک پیغمبر کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ میں نے آسانی کر دی ہے، جانور ذبح کرو، خود کھاؤ، غریب کے لیے رکھو، رشتے داروں کے لیے رکھو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پہاڑی پر جا کر لے جانے کی۔ آپ مجھے بتائیں اگر وہی دستور جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھا ہمارے لیے ہوتا تو کروڑوں لوگوں کی قربانیاں یہاں پڑی جائے جاتی اور چند گنے چنے لوگ ہوتے جن کی قربانیاں قبول ہوتی۔ صبح محمد کے منہ دکھانے کے لائق رہتے۔ میرے بھائیوں، یہ ایام جو ملے ہیں، یہ جو قربانی کرنے کا اللہ نے کہا یہ اس پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 جانور کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں، آج کو کئی ایسے فلاسفر نظر آئے ہیں، اوہو 3 لاکھ کا تم نے جانور خرید لیا ہے، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتا۔ آج کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو قربانی سے روکنے کے لیے بڑی بڑی وجہ بتائیں گے۔ آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، چلنا پھرنا دیکھیں، آپ ان سے کہیں جناب یہ جو پراڈو ہی ہے نا اس کو بیچو، اگر آپ اتنے ہی کسی کے ہمدرد ہو اس کو بیچو نا، اپنے محلے کی اس غریب بچی کی شادی پر جھوٹا سا نہیں لگاتے۔ وہی فلاسفر جب اس کو محلے کا کوئی نوجوان آ کر کہتا ہے دیکھو میں نے آئی فون خریدا ہے، 3 لاکھ کا خریدا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے میرے دوست کے بیٹے نے 3 لاکھ کا آئی فون خریدا ہے، اس کو منع نہیں کرے گا کہ بیٹا یہ تو نے 3 لاکھ کا آئی فون خرید لیا ہے، اس سے ایک بچی کی شادی کا خرچہ پورا ہو جانا تھا۔ نہیں، ان بدبختوں کو اسلام سے نفرت ہے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے حالانکہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اسلام تو آیا ہی اوپر ہونے کے لیے ہے، غالب ہونے کے لیے، لیکن آج کے اس معاشرے میں ایسے لبرل قسم کے لوگ ہیں جب حج کی باری آتی ہے تو لاکھوں روپے لگا کر حج پر جاؤ گے اور قربانی کی باری آتی ہے تو لاکھوں کا جذبہ کر کے ذبح کرنے سے کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیں قربانی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ غریب کو ہوتا ہے۔ یہ مال مویشی منڈیوں میں کون ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں یا بزنس مین وہاں پہ جانور پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ غریب ہے۔ یہ جو ٹرانسپورٹ پر جانوروں کو لے کر آتے جاتے ہیں یہ غریب ہیں یا کسی فیکٹری کا کوئی سی او ہے یا کسی فیکٹری کا کوئی مالک ہے یا یہ کچہری کا جو بہت بڑا ڈپٹی کمشنر کا آفیسر ہے وہ جانوروں کو لے کر آتے ہیں؟ بتائیے کون لے کر آتا ہے؟ غریب لے کر آتا ہے۔ جب جانور ذبح کرنے کے بعد جو جانور ذبح کرنے آتا ہے وہ غریب ہوتا ہے یا ڈپٹی کمشنر، جج، وکیل، سائنسدان، مشیر وزیر ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے۔ آپ ساری قربانی کی ایک ساری لسٹ کو دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پر غریب کا فائدہ نظر آئے گا۔ یہ جو بدبخت ہوتے ہیں نا وہی قربانی کا جذبہ اس کے لاکھ کا لے کر آئے ہو، کسی غریب کا بھلا کر دو۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ تو آج ایک جانور
جس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو جانور بال کے بغیر ہے، اون والا ہے، روئی والا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جس جانور کے جسم پر اون ہے اتنی ہی اون جتنے اس کے جسم پر اون ہے ہر اون کے بدلے ایک ایک نیکی آپ کو ملے گی۔ اب آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے سوائے جانور کا خون بہانے کے۔ اب اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل 10 ذی الحجہ کو یہ ہے کہ میرا یہ بندہ جانور ذبح کرے اور اس کا خون زمین پر گرے، اور اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ میرے بندے نہ تیرا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے نہ مجھے یہ خون پہنچتا ہے، میرے پاس تو تیرا تقوی، تیرا خلوص، میری نیت پہنچتی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے اس کی جزا دوں گا۔ ابھی بتائیں ایک شخص 3 لاکھ کا جانور لے کر اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی یہ بشارتیں دے رہے ہیں، اور وہی 3 لاکھ آپ کسی غریب کو دو، آپ اللہ کے نبی کے ساتھی سے معلوم ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دین سے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں قربانی کریں، اتلاوا نہ کریں کہ میں 5 لاکھ کا جانور لے کر آیا ہوں اور ویڈیو بنا کر پورے محلے میں اس کو پھیلانا شروع کر دیں، یہ دکھلاوا ہو جائے گا۔ یہ دکھلاوا شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، گلی محلے کے لوگوں کی رضا مقصود ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص پر قربانی واجب ہے اور استطاعت رکھتے ہوئے اس نے قربانی نہیں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری عیدگاہ میں آئے۔ اور کئی ایسے بدبخت ہوں گے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی نہیں کریں گے لیکن عیدگاہ میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ بے شک عیدگاہ میں بھی آ جائیں، جو برکتیں، جو رحمتیں، جو فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جس پر قربانی واجب ہے، انہوں نے قربانی کی۔ وہ شخص جس پر واجب بھی آ کر عیدگاہ میں بیٹھا رہا اسے کچھ نہیں ملے گا، کوئی اس کو اوپر ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ محروم ہے، محروم رہے گا، اور محروم آیا اور محروم بھی واپس چلے گا۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہ جانور آ کر آپ کی گواہی دے گا یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے مجھے قربان کیا، میں گواہی دیتا ہوں اس کی نیت اس کا اخلاص تیری رضا کے لیے تھا، اللہ تو اس کی بخشش کے دست فرما دے جنت خدا کر۔ یہ معمولی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جب مسلمان 10 ذی الحجہ کو جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے میں اس کی قربانی کو دور کرتا ہے۔ کوشش کریں، قربانی کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کا، ہمساؤں کا خیال رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال میں ایک دفعہ ان کو گوشت کی امید ہوتی ہے کہ میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی قربانی کرے گا۔ اور ان غریبوں کو بھی یاد رکھیں جو آپ کے محلے میں رہنے والے ہیں، وہ سال میں سفید پوش ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے جا کر اپنی ضروریات کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن پتہ تو سب کو ہوتا ہے نا کہ میں پراٹھے لے کے نکل رہا ہوں، میرے گھر میں روزانہ اچھے سے اچھا کھانا بنتا ہے، اور ساتھ والا بیچارہ پیدل بس اسٹاپ تک جاتا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پورے کالج چھوڑ کے جاتا ہے، اور گھر میں اس کے چولہا تک جاتا ہے۔ ہر محلے میں ہمیں باقی باتیں ساری پکڑ دی، اس کی بیٹی نے یہ کیا، اس کی بیٹی نے وہ کیا، اس نے آج گاڑی خریدی، اس نے آج تیسرا پلاٹ خریدا۔ اچھا اس وجہ سے ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا جی ساتھ والے بیٹی کو ضرورت تھی یا نہیں، ہمیں کیا پتا جی ساتھ والے غریب ہیں یا نہیں۔ اچھا باقی ساری باتیں یاد، بزنس کی باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، یہ باتیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں ان غریبوں کو اپنی قربانی میں شامل کریں تاکہ وہ اس عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، اور جہاں آپ قربانی کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر عید کی خوشیاں منائیں گے، وہاں غزہ کے مسلمانوں کو نہ بھولیے گا، فلسطین کے معصوم بچوں کو نہ بھولیے گا، فلسطین کی بے بس لاچار بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کو نہ بھولیے گا۔ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں یہ وہ دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں سب سے جو افضل عمل ہے وہ اللہ کا ذکر و اذکار عبادات ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی اس
10 دنوں کے اندر جو جہاد پہ جا رہا وہ بھی عمل افضل نہیں ہے، فرمایا نہیں، لیکن اس کا عمل جس نے جہاد کے لیے جان بھی پیش کر دی، مال بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، اور یہ تینوں چیزیں پھر واپس نہ آئی، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں لگ گیا، وہ جان بھی لگی، شہید ہوگی، تو اس کا وقت بھی لگ گیا، یہ تینوں چیزیں اگر لگ گئی تو سمجھو یہ افضل عمل ان دنوں سے ہے۔ آپ بتائیں غزہ کے مسلمانوں کا مال لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ کچھ بولتے اتنا تو کرتے ہیں، کوئی پولیس والا آپ کو نہیں پکڑے گا، کوئی پریشانی ہونے والا آپ کے اوپر، موت برحق ہے، جو رات قبر میں آئے گی شاید اس وجہ سے آج ہمارے حکمران فلسطین کے حق میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں، امت مسلمہ کے لیڈر فلسطین کے حق میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں، امریکہ ہماری امداد روک دے گا، تو بھائی اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ سے بڑھ کر اگر آپ کسی کو مانتے ہو آپ کا ایمان ختم ہے، آپ کی زندگی کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ کیا آپ مجھے بتائیں سپر پاور طاقت کس کی ہے؟ مجھے بولیں جب اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں تو ڈر کس چیز کا ہے؟ تو لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے نا، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اور شرم اسرائیلی مصنوعات کا بائکاٹ کر سکتے نا، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں نا، یہ نہ ہو کل قیامت والے دن عید کی خوشیوں میں اسرائیل کا مصنوعات کا بھی ساتھ میں استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں، قیامت کے لیے ہمارے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، چلے آپ آ نہیں سکتے تھے، پہنچ نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے اتنا تو کر سکتے تھے، دعاؤں میں ہمیں شامل کر سکتے تھے، اور ان برباد ملکوں کے لیے جو اپنی مصنوعات اس کو ممالک میں لے کر آتے تھے بائیکاٹ کر سکتے، سارے کوشش کریں گے نا، بائیکاٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا